لوٹ آؤ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف۔ روزانہ درس قرآن جامع مسجد حضرت بابا فتح شاہ رحمۃ اللہ علیہ راج جنگ میں۔ آئیے سنتے ہیں علامہ صاحبزادہ طاہر منظور مرتضی کی زبانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ صدق اللہ العظیم۔ یاران گرامی، آج کے سبق میں ہم سورہ الغاشیہ پڑھ رہے ہیں اور ترتیب کے اعتبار سے یہ قرآن پاک کی 88 نمبر صورت ہے اور مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر آج ہم اس پوری صورت کو پڑھیں گے اور اس سورہ مبارکہ کے اندر عمومی طور پر 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، اور پھر آخرت کے حوالے سے اس بات کی گئی ہے۔ آخرت میں جنت اور دوزخ دونوں شامل ہیں۔ پڑھتے ہیں، ایک بڑی ترتیب اور بڑے خوبصورت انداز میں اس مضمون کا آغاز کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، هل اتاک حدیث الغاشیہ، کہ تحقیق آ گئی آپ کے پاس، پہنچ گئی آپ کو وہ چھا جانے والی کی خبر۔ غاشیہ کہتے ہیں کسی چیز کا چھا جانا، کسی کو گھیرے میں لے لینا۔ تو فرمایا کہ وہ چھا جانے والے کی خبر آپ تک آ گئی ہے۔ اب وہ چھا جانے والی چیز کیا ہے؟ اس سے مراد قیامت ہے، کہ قیامت کی خبر آپ تک آ گئی ہے۔ اب اس قیامت کے اندر تمام انسانیت، تمام لوگ 2 حصوں میں تقسیم ہوں گے۔ اس دنیا کے اندر تو ہم تقسیم در تقسیم ہیں۔ ہم برادری کے اعتبار سے بھی تقسیم ہیں، گاؤں کے اعتبار سے بھی تقسیم ہیں، ملک کے اعتبار سے بھی تقسیم ہیں، پھر مذہب کے اعتبار سے بھی ہم تقسیم ہیں۔ لیکن قیامت والے دن یہ تمام تقسیمات ختم ہو جائیں گی اور انسان 2 ہی تقسیموں میں رہ جائے گا۔ کوئی برادری نہیں، کوئی ملک نہیں، وہاں 2 تقسیمیں ہیں، ایک ایمان کی اور ایک کفر کی۔ یہ 2 صرف تقسیمیں ہوں گی، اور ان دونوں کو ہی قرآن پاک نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا وجوہ، وہاں کچھ چہرے ایسے ہوں گے، یومئذ، اس دن، خاشعہ، جو ذلیل و خوار ہوئے ہوں گے۔ ذلیل و خوار ہوئے کچھ چہرے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، کام کرنے والے یعنی مشقت میں پڑنے والے، اور ناصبہ، تھکے ہوئے مشقت میں پڑنے والے کچھ چہرے ہوں گے۔ یہاں پر عاملۃ ناصبہ کا مطلب علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ انسان قیامت والے دن مشقت کے ساتھ کام کرتا ہوگا، محنت بھی کرتا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ تھکاوٹ اور کمزوری اور نحافت، یہ ساری چیزیں اس کو لاحق ہوں گی۔ اور ایک مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ عاملۃ ناصبہ کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے۔ تو دنیا کے ساتھ تعلق کا مطلب جب ہوگا تو پھر معنی بنے گا کہ جو لوگ دنیا کے اندر جیسے راہب، جوگی، یہ سوامی اور اس طرح کے لوگ کہ جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی کو ترک کر کے اور بڑے بڑے چلے کیے، بڑے بڑے مجاہدے، بڑی بڑی ریاستیں، اور جس کو دیکھ کر ہم حیران ہو جائیں، ایک لات پہ کھڑے ہو کے ساری رات عبادت کا کرنا، اور یہ وہ اس طرح۔ لیکن چونکہ ایمان نہیں ہے، اللہ کی توحید کا اقرار نہیں ہے، رسول اللہ کی رسالت کا اقرار نہیں ہے، تو یہ ساری محنت، یہ ساری تھکاوٹ جو ہے وہ اس دن اس کا پتہ چلے گا کہ یہ سب کچھ ضائع ہے، اس کا کچھ بھی نہیں بننے والا۔ تو دونوں اس کے مطلب ہو سکتے ہیں۔ عاملۃ الناصبہ،
مشقت والے کام کریں گے، اور ناصبہ جو تھکا دینے والے کام ہیں، تسلا نارن حامیہ وہ بھڑکتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ سے ملیں گے، تسقا من عین آنیہ ان کو کبھی جب پیاس لگے گی تو پھر ان کو پلایا جائے گا، من عین ایسے چشمے سے، آنیہ جو کہ ابلتا ہوا چشمہ ہوگا۔ یعنی اس گرمی کے ساتھ، اس تھکاوٹ کے ساتھ، اس بوجھ کے ساتھ جب انہیں پیاس کی شدت محسوس ہوگی تو وہ پانی پانی کریں گے، پانی طلب کریں گے، تو ان کو جو پانی پیش کیا جائے گا، دیا جائے گا، وہ بھی گرم اور کھولتا ہوا ابلتا ہوا پانی ان کو پیش کیا جائے گا۔ اور جب پانی کے بعد یا پانی کے علاوہ جب انہیں بھوک کی شدت ستائے گی، بھوکے جب ہوں گے اور کھانا مانگیں گے، روٹی مانگیں گے، تو اللہ فرماتا ہے کہ لیس لہم طعام نہیں ہوگا ان کے لیے کچھ کھانا، الا من ضریع ہاں اگر کچھ ملے گا کھانا تو وہ کانٹے والی جھاڑیاں ملیں گی۔ ضریع کا جو لفظ ہے عربی کا، اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک جڑی بوٹی ہے جو کانٹے والی ہوتی ہے اور یہ زمین کے ساتھ چپک کر اگتی ہے، اور یہ جڑی بوٹی جب کاٹ کے سکھا لی جائے تو عرب کے اندر اس کو ضریع کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لیس لہم طعام الا من ضریع کہ نہیں ہے ان کے لیے کچھ کھانا مگر وہی سوکھی ہوئی کانٹوں والی جھاڑیاں ان کے لیے کھانے کے لیے پیش کی جائیں گی۔ اب جب تپتی گرمی میں ابلتا پانی پینے کے لیے اور سخت بھوک میں کانٹے والی جھاڑیاں سوکھی ہوئی کھانا کھانے کے لیے، تو اللہ فرماتا ہے لا یسمن اس سے ان کی کوئی صحت نہیں بنے گی۔ ہم کھانا کھاتے ہیں تو ایک توانائی، ایک طاقت جسم میں محسوس ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے لا یسمن نہ ان سے کوئی صحت بنے گی، ولا یغنی من جوع اور نہ ہی اس کے کھانے سے ان کی کوئی بھوک مٹے گی، بھوک بھی نہیں ختم ہوگی، صحت بھی نہیں بنے گی۔ اور یہ حال ہوگا ان لوگوں کا کہ جو اللہ پر ایمان نہیں لے کر آئے، اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لے کر آئے، اور جنہوں نے ساری زندگی برائیاں کیں، غلط کاریاں کیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کی۔ یہ 8 آیتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیان فرمائی ہیں۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا وجوہ کچھ ایسے بھی چہرے ہوں گے یومئذ اس دن ناعمہ جو کہ بڑے چین والے اور بڑے سخی چہرے ہوں گے، کچھ چہرے اس دن بڑے سکھ کے اندر ہوں گے، بڑی نعمتوں کے اندر ہوں گے، لسعیہا راضیہ اور اس دنیا میں جو اپنی کوششیں کر گئے تھے، اس دنیا میں جو محنت کر گئے تھے، اب یہ سردی میں نماز کے لیے اٹھنا، وضو کر کے مسجد میں آنا ظاہری بات ہے ایک محنت کا کام ہے، گرمی میں روزہ رکھنا یقیناً ایک محنت کا کام ہے، اور پھر بچوں کو چھوڑ کر بچوں سے کھیل کود کر رہے ہیں، لاڈ پیار کر رہے ہیں، اذان کا وقت ہو گیا، اذان ہوئی تو ان سے لاڈ پیار چھوڑ کے وضو کر کے مسجد میں آ کے نماز پڑھنا یقیناً یہ ایک محنت کا کام ہے۔ دکانداری کر رہے ہیں، گاہکوں کا ٹائم ہے، ادھر سے اذان ہو گئی تو اب گاہکوں کو روک کر یا کوئی اپنے متبادل انتظام کر کے اور نماز کے لیے آنا یقیناً یہ مشکل کام ہے۔ لیکن ایک چیز ہے، اللہ نے فرمایا کہ اس دن کچھ چہرے سکھی ہوں گے، بڑے پرسکون چہرے، خوش چہرے ہوں گے، اور وہ کیوں چہرے اس طرح ہوں گے لسعیہا راضیہ دنیا میں جو وہ محنت کر آئے، دنیا میں جو کوششیں کر آئے، راضیہ آج اس پر وہ راضی ہو جائیں گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اس وقت ہمیں توفیق دے دی تھی، ہم نے نماز پڑھ لی تھی، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اس وقت ہم نے روزہ رکھ لیا تھا اور آج ہم اس پچھتاوے سے بچ گئے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اس وقت ہم نے عبادت کر لی تھی جو آج ہمارے کام آ گئی ہے۔ لسعیہا راضیہ اللہ فرماتا ہے اپنی کوششوں پر راضی ہوں گے، خوش ہوں گے کہ یا اللہ شکر ہے کہ وہ ہم نے کر لیا۔ اور پھر ساتھ اللہ نے فرمایا فی جنت عالیہ اللہ بلند باغوں میں ان کو رکھے گا۔ اور پروٹوکول آپ چیک کریں، اللہ نے جو بیان فرمایا صرف جنت نہیں ہے، جنت کے ساتھ جو اعزازات بیان فرمائے
فرمایا فی جنت عالیہ، وہ بلند باغوں کے اندر، اونچے اونچے باغوں کے اندر ہوں گے، لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں کوئی گندی بیہودہ بات نہیں سنیں گے۔ آج دنیا میں ہو جاتا ہے نا، اچھا بھلا کھاتا پیتا گھر، کوئی بے تکی سی بات ہو جائے تو سارا مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ بندہ کہتا ہے یار میں کما کے بھی لاتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، ہر چیز ان کی پوری کرتا ہوں، اور ان کو پھر یہ پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، پھر کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ دل جلا دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں تم کوئی فضول بات نہیں سنو گے، کوئی بیہودہ بات نہیں سنو گے، وہاں کوئی دل جلانے والی بات نہیں ہوگی۔ فیہا عین جاریہ، وہاں پانی کے چشمے جاری ہوں گے، وہاں چشمے جاری ہوں گے۔ اور اس جنت میں فرمایا فیہا سرر مرفوعہ، بلند بلند تخت لگے ہوں گے، اونچی جگہوں پر تخت بچھے ہوئے ہوں گے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اللہ اکبر، اور ان تختوں کے سامنے اکواب موضوعہ، بڑے سلیقے کے ساتھ خوبصورت شیشے کے گلاس رکھے ہوں گے۔ اکواب کوب کو کہتے ہیں، اور کوب عربی زبان میں گلاس کو کہتے ہیں یا ساغر کو کہتے ہیں، اس لیے فرمایا وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، وہاں گلاس شیشے کے اس تخت پر بڑی خوبصورتی کے ساتھ سجائے ہوں گے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور چھوٹے چھوٹے تکیے، گول تکیے ایک ترتیب کے ساتھ، مصفوفہ یعنی صف کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ وہاں جوڑے ہوں گے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، زرابی ایسے قالین کو کہتے ہیں کہ جو روشنی کے اندر چمکتا ہے، چاندی کی طرح سفید چمک جو دیتا ہے۔ تو فرمایا وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، وہاں مہنگے چمکدار قالین بچھائے ہوئے ہوں گے۔ یہ ساری کی ساری آسائشیں، یہ پروٹوکول، یہ عزتیں اس کے لیے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کے آیا اور اس دنیا کی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی طاعت اور فرما برداری کے اندر گزار دی۔ یہ دونوں صورتیں بیان کرنے کے بعد، یعنی پہلے وہ جہنم کے متعلقہ لوگوں کی کیفیت بیان فرمائی، اب جنت کے لوگوں کی کیفیت بیان فرمانے کے بعد اب ہے فرمایا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کہ اے میرے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ خدا پر ایمان نہیں لاتے، آپ پر ایمان نہیں لاتے، آپ کے رب پر ایمان نہیں لاتے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ کیا یہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کیسے اس کو پیدا کیا ہے؟ اچھا جی، پہلی نظر میں ایسے لگتا ہے کہ اس میں اونٹ میں دیکھنے والی کون سی چیز ہے؟ یعنی پہلی نظر میں پہلی دفعہ جب سنے تو ایک دم یہی لگتا ہے کہ قرآن پاک نے جو کہا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کیسے اس کو پیدا کیا؟ تو ایک دم تو لگتا ہے کہ اس میں دیکھنے والی کون سی بات ہے، لیکن اگر ہم غور کریں تو اونٹ کے اندر بڑی خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلی بات، اونٹ کا صرف اونٹ کا اس لیے ذکر کیا کیونکہ عرب کے اندر یہ زیادہ پایا جاتا تھا اور ان کو سمجھانے کے لیے یہ زیادہ آسان تھا، اس لیے اونٹ کا ذکر کیا۔ اور دوسرا یہ کہ اونٹ کے اندر کچھ خصوصیات ہیں جو دوسرے جانوروں کے اندر نہیں ہیں۔ مثلا اونٹ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جیسے ہم آنکھ جھپکتے ہیں تو ہماری آنکھیں مکمل بند ہو جاتی ہیں، اونٹ جب آنکھ جھپکتا ہے تو اس کے دو پردے ہیں، آنکھ کے دو پردے، ایک وہ پردہ جو جب آنکھ بند کرے تو نظر آنا بند ہو جاتا ہے، اور ایک اور اونٹ کی آنکھ میں پردہ ہوتا ہے، وہ پردہ جب اونٹ اپنی آنکھ پر گرائے تو اس کو آنکھ بند ہو جاتی ہے لیکن اس کو نظر آنا بند نہیں ہوتا۔ اب چونکہ اس نے ریت کے اندر سفر کرنا ہوتا ہے تو بعض دفعہ تیز ہوا چلتی ہے، طوفان آتا ہے تو ریت اڑ کے آنکھوں میں پڑتا ہے، تو اس صورت میں سفر کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور جانور بدک جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، سفر نہیں کر پاتا۔ لیکن اللہ نے اونٹ کو وہ خصوصیت دی ہے کہ جتنا مرضی تیز طوفان ریت کا آ جائے، اڑ اڑ کے آنکھوں میں جو مرضی پڑتا رہے، یہ اونٹ اپنی آنکھ کا جو پتلا پردہ ہے اس کو اپنی آنکھ پر ڈال لیتا ہے، جس سے کوئی ریت کا ذرہ اس کی آنکھ میں بھی نہیں جاتا اور اس کو صاف اور شفاف نظر بھی آتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت پیدا کی ہے۔ اسی طرح اونٹ کے اندر ایک اور خصوصیت ہے کہ جتنے بھی آپ جانور دیکھیں گے جن پر سواری کی جاتی ہے وہ سارے کے سارے جانور کھڑے رہتے ہیں
اور پھر چھلانگ لگا کے ان کے اوپر بیٹھا جاتا ہے، لیکن اونٹ اپنے سوار کو ایسا پروٹوکول پیش کرتا ہے کہ یہ اپنے سوار کے اپنے مالک کے سوار ہونے کے لیے خود زمین پر بیٹھ جاتا ہے اور بٹھا کر اپنے مالک کو سواری کراتا ہے اور پھر اٹھ کے سفر کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں خصوصیت رکھی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہر جانور میں ہر خوبی نہیں ہوتی۔ کچھ جانور دودھ دیتے ہیں اور بس، اور ان کا کوئی کام نہیں۔ کچھ جانور وہ صرف بوجھ اٹھاتے ہیں اور ان کا کوئی کام نہیں، جیسے گدھا بوجھ اٹھائے گا، باقی کوئی اس کا کام نہیں۔ کچھ جانور ہیں جو صرف سفر کراتے ہیں، یعنی تیز رفتار ہے، جیسے گھوڑا، اور اس کے علاوہ اس کا کچھ کام نہیں۔ اونٹ ایسا جانور ہے کہ جس کے اندر ساری خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ یہ دودھ بھی دیتا ہے، یعنی اونٹنی سے ہم دودھ لیتے ہیں، اس کا ہم گوشت بھی استعمال کرتے ہیں، اس پر بوجھ بھی لاتے ہیں اور اس پر سفر بھی کرتے ہیں۔ یعنی ایک ہی جانور کے اندر ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ساری خوبیاں رکھ دی ہیں، اور موجودہ زبان میں کہیں کہ ایسا ہائیبرڈ جانور اللہ نے یہ بنایا ہے کہ جو تمام خصوصیات کا متحمل ہے۔ بہرکیف آگے چلتے ہیں، فرمایا کہ کیا وہ دیکھتے نہیں اونٹ کو کہ اللہ نے کیسے اس کو پیدا کیا ہے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیا وہ آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اس کو بلند کر دیا گیا، بغیر کسی پلر کے اتنی بڑی چھت کھڑی کر دی ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کیا وہ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے زمین میں گاڑ دیے گئے ہیں۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کیا وہ زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے ان کے لیے پانی کے اوپر یہ بچھا دی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ آخری آیتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا فذکر، اے میرے پیارے۔ اب اللہ اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر جملے ارشاد فرما رہا ہے، فذکر، اے حبیب آپ ان کو بس نصیحت کریں، صرف آپ ان کو نصیحت کر دیں۔ انما انت مذکر، بے شک آپ نصیحت کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ لوگ مانتے ہیں نہیں مانتے، آپ چھوڑیں اس چیز کو، آپ کا کام ہے کہ اللہ کی بات ان تک پہنچا دیں۔ جو مان لیں گے ان کا بھی حال ہم نے بیان کر دیا ہے، جو نہیں مانیں گے ان کا بھی حال بیان کر دیا ہے۔ اب ساری باتیں ان پر چھوڑیں، صرف اپنی بات ان تک پہنچا دیں تو بس آپ کا ذمہ ختم ہو جائے گا۔ اب آگے ان کا اپنا اختیار ہے کہ یہ جنت کی طرف جاتے ہیں یا جہنم کی طرف جاتے ہیں۔ فرمایا لست علیہم بمسیطر، کہ اے حبیب آپ کوئی ان پر کڑے نگران نہیں ہیں، آپ کو ان پر مسلط نہیں ہے، بس آپ ان تک اپنی بات پہنچائیں اور بات ختم۔ الا من تولا و کفر، فرمایا ہاں جس نے منہ پھیر لیا اور کفر کیا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا عذاب دے گا۔ جس نے منہ پھیرا کفر کیا، اللہ اس کو بہت بڑا عذاب دے گا۔ اب آخری اللہ نے 2 آیتوں میں فرمایا کہ یہ انسان ہم سے بھاگتا ہے، بھاگ کر کہاں جائے گا، کہاں چھپے گا، کس طرف نکلے گا؟ ان الینا ایابہم، بے شک اسے ہماری طرف ہی پلٹ کر آنا ہے۔ آنا تو ہمارے پاس ہی ہے، کہاں جائے گا یہ بھاگ کر، کس کونے میں چھپے گا، زمین کے کس تہہ میں جائے گا؟ فرمایا کہ ان الینا ایابہم، بے شک اس نے ہماری طرف ہی پلٹ کر آنا ہے، لوٹ کر ہمارے پاس آنا ہے۔ ثم، اس وقت پھر ان علینا حسابہم، پھر ہمارے ذمے ہوگا کہ ہم ان سے حساب لیں، ایک ایک چیز کا ہم ان سے پوچھیں گے، ایک ایک بات کا ان سے حساب لیا جائے گا، ایک ایک لمحے گزارے ہوئے کا ان سے حساب کتاب لیا جائے گا، اور لوٹ کے تو ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ تو اے حبیب آپ پریشان نہ ہوں کہ یہ بات نہیں مانتے یا ایمان نہیں لاتے یا نیکیوں کی طرف نہیں جاتے، تو اے حبیب آپ بس ان کو نصیحت کریں اور بس باقی ان پر چھوڑ دیں۔ آنا تو انہوں نے ہمارے پاس ہی ہے، ہم ایک ایک چیز کا خود ان سے حساب کتاب پورا کر لیں گے۔ یاران گرامی، یہ سورہ مبارکہ ہم نے مکمل پڑھی ہے، اور اس پوری سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بھی بنائی، دوزخ بھی بنائی، اور پھر ہمیں دونوں رستے دکھا دیے، اور دونوں رستے دکھانے کے بعد اب ہمیں اختیار دے دیا ہے، چاہے تو یہ رستہ اختیار کر لو، چاہے تو یہ رستہ اختیار کر لو، دونوں ہمارے سامنے واضح ہیں۔ اور آج اگر ہم اللہ کی کوئی بات نہیں مانیں گے، اللہ کے نبی کی کوئی بات نہیں مانیں گے، تو ہم نہ خدا کا کچھ بگاڑیں گے، نہ اللہ کے رسول کا کچھ بگاڑیں گے، یہ سراسر ہمارا ہی نقصان ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک اپنی بات پہنچا کے اپنے ذمے سے فارغ ہو چکے ہیں۔
تو اب وہ نصیحت چونکہ ہم تک پہنچ چکی ہے، اب ہمارے اپنے ہی ذمے سب کچھ ہے، اسی وجہ سے اب ہمیں خود ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے جنت کا رستہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی درست سمجھ عطا فرمائے، قرآن پاک کے مضامین ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔